السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سیلاب سے پاکستان کو 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، دنیا وعدے پورے کرے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سیلاب کے باعث پاکستان کو 30 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ وزیر اعظم کی یورپی کمیشن کے سربراہ سے ملاقات، اعلیٰ سطحی روابط کا خیر مقدم کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب کے باعث پاکستان کو 30 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ عالمی برادری شرم الشیخ COP 27 میں کیے گئے وعدے پورے کریں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے عالمی مالیاتی معاہدے کے لیے سربراہی اجلاس میں عالمی رہنماؤں کی توجہ اہم امور پر مبذول کرائی ہے۔ پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک معاشی چیلنجز کی وجہ سے مختلف مسائل سے دوچار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یورپی کمیشن کے سربراہ ارسلا وان ڈر لائن سے ملاقات ہوئی ہے۔ فرانس میں نئے عالمی مالیاتی معاہدے سے متعلق سربراہی اجلاس کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان اعلیٰ سطح کے روابط کا خیر مقدم کیا۔ یورپی کمیشن کے صدر نے بحالی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا، جبکہ GSP+ سمیت یورپی یونین اور پاکستان کے درمیان جاری تعاون کی سطح کی بھی تعریف کی۔ ملاقات میں GSP+ کی اہمیت اور مضبوط سیاسی عزم کا اعادہ کیا گیا۔ یورپی کمیشن کی صدر نے 2022 کے سیلاب سے بحالی کی پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یورپی کمیشن کی سربراہ کو پاکستان کے دورے کی بھی دعوت دی۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم ان دنوں فرانس میں نئے عالمی مالیاتی معاہدے سے متعلق سربراہی اجلاس میں شریک ہیں۔ وزیر اعظم نے فرانس IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر، فرانسیسی صدر میکرون، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سمیت دیگر حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ قبل ازیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب کے باعث پاکستان کو 30 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ عالمی برادری شرم الشیخ COP 27 میں کیے گئے وعدے پورے کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ سیکریٹری جنرل نے سیلاب سے ہونے والی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ پاکستان کے عوام نے سیلاب جیسی بڑی آفت کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ دیکھنا ہوگا کہ جب جنوبی ممالک مصیبت میں ہوں تو شمالی ممالک کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث گزشتہ سال تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ 33 لاکھ افراد گھروں سے محروم اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں۔ سیلاب سے 20 لاکھ گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ ہوئے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک عالمی سطح پر معاشی انصاف نہیں ہوگا تو دنیا خطرے سے دوچار ہوگی۔ ہمیں وسائل کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے پالیسی مرتب کرنا ہوگی۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف کیس، چیف جسٹس نے 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ نتائج آج یا کل سامنے آ جائیں گے۔ جن لوگوں نے یہ معاملہ اٹھایا ہے ان کے سیاسی مفادات ہیں۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ یونان جانے والی کشتی میں 400 افراد کی گنجائش تھی، مگر اس پر 700 افراد سوار تھے، جن میں سے 350 پاکستانی تھے۔ تمام افراد ڈوب گئے اور صرف 104 زندہ بچے، جن میں 12 پاکستانی تھے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ ایوان کو آگاہ کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ کشتی ڈوبنے والے واقعے پر ایوان کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ 10 جون کو کشتی ڈوبی، اس کی 400 کی گنجائش تھی، لیکن 700 افراد سوار تھے، جس میں پاکستانیوں کی تعداد 350 تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں اس سے قبل اتنے لوگ جان سے نہیں گئے۔ 82 لاشیں مل گئی ہیں، جن کا فرانزک کرایا گیا۔ 281 فیملیز نے رابطہ کیا ہے اور تمام فیملیز کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ 193 کے قریب ہم نے DNA سیمپل لیے ہیں۔ گریڈ 22 کے افسر اس معاملے کی انکوائری کر رہے ہیں۔ مجرمان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اس سے پہلے کبھی مجرمان کو سزا نہیں ہوئی۔ 99% لیگل ویزے پر UAE اور لیبیا تک جاتے ہیں، آگے غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ فیصلے اگر انصاف پر ہوتے نظر نہ آ رہے ہوں تو ان فیصلوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ مجھے ڈر ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ بھی 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کے فیصلے جیسا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ فیصلے اگر انصاف پر ہوتے نظر نہ آ رہے ہوں
تو ان فیصلوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ 9 ممبرز بینچ پر 2 نے اعتراض کیا تو فوری 7 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ اس کیس کا فیصلہ بھی 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کے لیے 3 رکنی بینچ کے فیصلے جیسا نہ ہو۔ وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ایک انصاف کا ایوان ہے، دیکھ لیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے اور اس سے متعلق کس قسم کے تجزیے ہو رہے ہیں۔ سویلین کے فوجی ٹرائل کے خلاف 9 رکنی بینچ بنایا گیا، مگر چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج نے یہ کہا کہ میں اس عدالت کو نہیں مانتا۔ یہ وہ جج ہے جسے 2 مہینے بعد چیف جسٹس کا حلف اٹھانا ہے۔ وہ جج کہتا ہے کہ اس عدالت کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے۔ یونان حادثہ، کشتی پر 700 افراد سوار تھے جن میں سے 350 پاکستانی تھے۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ تمام افراد ڈوب گئے اور صرف 104 زندہ بچے جن میں 12 پاکستانی تھے۔ مجرمان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ یونان جانے والی کشتی میں 400 افراد کی گنجائش تھی، مگر اس پر 700 افراد سوار تھے جن میں سے 350 پاکستانی تھے۔ تمام افراد ڈوب گئے اور صرف 104 زندہ بچے جن میں 12 پاکستانی تھے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ ایوان کو آگاہ کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کشتی ڈوبنے والے واقعے پر ایوان کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ 10 جون کو کشتی ڈوبی، اس کی 400 کی گنجائش تھی لیکن 700 افراد سوار تھے جس میں پاکستانیوں کی تعداد 350 تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں اس سے قبل اتنے لوگ جان سے نہیں گئے۔ 82 لاشیں مل گئی ہیں جن کا فرانزک کرایا گیا۔ 281 فیملیز نے رابطہ کیا ہے اور تمام فیملیز کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ 193 کے قریب ہم نے ڈی این اے سیمپل لیے ہیں۔ گریڈ 22 کے افسر اس معاملے کی انکوائری کر رہے ہیں۔ مجرمان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اس سے پہلے کبھی مجرمان کو سزا نہیں ہوئی۔ 99% لیگل ویزے پر یو اے ای اور لیبیا تک جاتے ہیں، آگے غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ فیصلے اگر انصاف پر ہوتے نظر نہ آ رہے ہوں تو ان فیصلوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ مجھے ڈر ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ بھی 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کے فیصلے جیسا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ فیصلے اگر انصاف پر ہوتے نظر نہ آ رہے ہوں تو ان فیصلوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ 9 ممبرز بینچ پر 2 نے اعتراض کیا تو فوری 7 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ اس کیس کا فیصلہ بھی 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کے لیے 3 رکنی بینچ کے فیصلے جیسا نہ ہو۔ وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ایک انصاف کا ایوان ہے، دیکھ لیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے اور اس سے متعلق کس قسم کے تجزیے ہو رہے ہیں۔ سویلین کے فوجی ٹرائل کے خلاف 9 رکنی بینچ بنایا گیا، مگر چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج نے یہ کہا کہ میں اس عدالت کو نہیں مانتا۔ یہ وہ جج ہے جسے 2 مہینے بعد چیف جسٹس کا حلف اٹھانا ہے۔ وہ جج کہتا ہے کہ اس عدالت کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے۔ بلاول کی دھمکی کام کر گئی، سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے 25 ارب کی منظوری۔ رقم سندھ میں سیلاب متاثرین کی امداد پر خرچ ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بلاول بھٹو کی دھمکی کام کر گئی، وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے 25 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق یہ رقم سندھ میں سیلاب متاثرین کی امداد پر خرچ ہوگی۔ وزیر اعظم نے جمعے کو پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات میں فنڈز کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی تھی۔ دوسری جانب بجٹ پر اختلافات کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس بھی طلب کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور دونوں جماعتوں کے مالی امور سے متعلق وزراء اور ماہرین اجلاس میں شریک ہوں گے، جس میں بجٹ سے متعلق امور زیر غور آئیں گے۔ خیال رہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ دنوں سوات میں جلسے سے خطاب کے دوران وزیر اعظم سے بجٹ میں وعدے پورے نہ کرنے کا شکوہ کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پیسہ نہ ملا تو پیپلز پارٹی بجٹ منظور نہیں ہونے دے گی۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔